بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم کل کا لیسن دیکھیں تو ہم نے کل جو چیزیں پڑھی تھیں ان میں شامل تھا سوالیہ جملے۔ سوالیہ جملوں میں کیا تھا کہ کچھ سوالیہ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب میں آپ نے صرف ہاں یا نہ کہنا ہوتا ہے، اور ان کا جو آغاز ہوتا ہے وہ الف زبر آ یا حل سے ہوتا ہے، اور ان کے جواب میں آپ صرف ہاں یا نہ کہتے ہیں۔ اردو میں ہاں کو نام کہا جاتا ہے، اور انکار کرنا ہو کسی چیز سے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ لا، اور زوردار اگر اقرار کرنا ہو تو بلا کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ٹائپ تھی۔ دوسری ٹائپ یہ تھی کہ آپ نے کچھ کئی دفعہ ایسی بات کرنی ہوتی ہے، ایسا سوال کرنا ہوتا ہے، یا آپ سے ایسا سوال کیا جاتا ہے جس کے جواب میں آپ ہاں یا نہ نہیں بلکہ کوئی تفصیل چاہی جا رہی ہوتی ہے، آپ نے تفصیل بتانی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ کویسچن ورڈز ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت کھلے ہوئے ہیں۔ تو ان کویسچن ورڈز کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ آپ نے کسی بھی جملہ اسمیہ یا کسی بھی اسم کے ساتھ اگر یہ جڑ جاتے ہیں تو ایک جملہ مکمل کر دیتے ہیں جیسے ما ہاذا، ما دینو کا، اسی طرح سے من انصاری، من انتا، اور بہت ساری مثالیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جس میں صرف آپ ان کو کسی اسم کے ساتھ ملا دیں تو جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے کل تفصیل سے دیکھ لی تھی۔ ایک اور بات تھی، وہ یہ تھی کہ کم ایک کویسچن ورڈ ہے۔ کم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتنا۔ تو کم جب کسی نکرہ، کم کے لیے کچھ تھوڑی سی باتیں ایڈیشنل یاد رکھنی ہے کہ صرف نکرہ پہ داخل ہوتا ہے اور اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ اس کو کم سوالیہ یا کم استفہامیہ کہا جاتا ہے۔ کم اخلا کا یہ آپ نے پڑھا تھا کہ تیرے کتنے بھائی ہیں۔ یہاں پر جو اسم آئے گا کم کے بعد وہ واحد ہوگا اور نکرہ ہوگا اور حالت نصب میں ہوگا۔ تین ٹوٹل چیزیں بن جاتی ہیں جو اس کے بارے میں آپ کو جن کا دھیان رکھنا ہے۔ پھر کم کے علاوہ ایک اور بات ایون آپ نے پڑھا تھا۔ ایون بھی ایک کویسچن ورڈ ہے، لیکن یہ حالت رفع، نصب اور جر میں ڈیفرنٹ شکلوں میں آتا ہے۔ اس کے اوپر پیش بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر زبر بھی ہو سکتی ہے تنوین والی، اور اس کے اوپر یا نیچے زیر بھی ہو سکتی ہے، کسرہ بھی ہو سکتی ہے تنوین والی۔ جس طرح سے خود یہ اپنی حالتیں بدلتا ہے، اعرابی حالتیں، اپنے سے بعد میں آنے والے جس پہ یہ داخل ہوتا ہے اس کو بھی حالت جر میں لے جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں کل ہم نے کچھ دیکھی تھی۔ کم کے بارے میں یہ تھا کہ ایک کم خبریہ بھی ہوتا ہے۔ کم جو آپ نے دیکھا کہ کم سوالیہ ہے، کم استفہامیہ ہے، واحد نکرہ اسم پر داخل ہوتا ہے، حالت نصب میں اس کو لے جاتا ہے۔ لیکن اگر کم من ہو تو کم من کا مطلب ہوتا ہے کتنے ہی، کم من عبدن کتنے ہی بندے، کتنے ہی غلام، کم من قرن کتنے ہی زمانے۔ تو یہ تو تھا جی ایک چھوٹا سا ریکیپ کل جو ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے منفی جملے، یعنی کئی دفعہ ہم ایسی بات کریں گے جس میں کسی چیز کے نہ ہونے کا پہلو ہوگا، تو ان کو ہم منفی جملوں کے تحت پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگا لائے نفی جنس، کہ جس میں آپ کسی پوری کی پوری کلاس یا کیٹیگری کا ہی انکار کر دیں گے کہ یہ ساری کی ساری ہی چیز جو ہے نا یہ یہاں پاسبل نہیں ہے۔ ایسی اس قسم کی بات ہم کریں گے لائے نفی جنس میں۔ منفی جملوں سے آغاز کرتے ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو جملہ اسمیہ میں، جملہ اسمیہ کے حساب سے ابھی ہم یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ جملہ فعلیہ کا تو ابھی ہم نے وہ چیپٹر اوپن ہی نہیں کیا۔ جو جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرتے ہیں، یعنی بات کسی چیز کے ہونے کی نہیں ہے بلکہ نہ ہونے کی ہے، حروف نافیہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ تین حروف ہیں، میم زبر الف ما، لا اور لاتا۔ یہ تین حروف ہیں۔ جب یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اسم کو تو کچھ نہیں کہتے، خبر، اس جملے میں جو خبر پائی جاتی ہے اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، یعنی اس خبر کا ہی یہ انکار کر رہے ہوتے ہیں، خبر کی ہی یہ نفی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو حالت نصب میں بھی لے جاتے ہیں۔ تو اس پہ جو مفہوم کا اثر پڑنا ہے وہ بھی خبر پہ پڑنا ہے۔ اور ظاہر ہے اسم اگر کوئی چیز ہے، اسم مطلب یہ اچھا ہے، تو آپ کا یہ بنے گا یہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا ہونا خبر تھی، اس کا اپوزٹ ہو گیا، اور اس کے علاوہ خبر حالت نصب میں بھی چلی جائے گی۔
مثالوں میں یہ تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور یہ کیا جو منفی جملے میں جو حروف نافیہ ہیں وہ کیا ہیں؟ ما، لا اور لاتا، یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ ما، سب سے پہلے ہم ما پڑھیں گے۔ ما، لا اور لاتا میں ما پہلے پڑھیں گے۔ ما داخل ہو جاتا ہے جی نکرہ اور معرفہ دونوں قسم کے اسم پر داخل کیا جا سکتا ہے، ایسے نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کے بعد والا اسم نکرہ ہو یا معرفہ ہو۔ خیر، اس سلائیڈ پہ جو تین آپ کو جملے مل رہے ہیں ان تینوں میں جو اسم ہیں وہ معرفہ ہی ہیں۔ پہلا زید جو ہے وہ اس میں علم ہے، معرفہ ہے، اور اس سے آگے آپ دیکھتے ہیں اس میں اشارہ ہے حاذا، اور اس سے آگے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ضمیر ہے ہننا۔ ما زید صالحن، اگر آپ نے یہ کہنا ہوتا نا کہ زید صالح ہے، زید نیک ہے، تو سمپل سی بات ہی زید صالحن ہوتا، لیکن یہاں آپ نے نفی کرنی ہے، تو ما جب لگے گا تو ایک تو مطلب کو الٹ دے گا، بالکل 180 ڈگری پہ پھیر دے گا، نہیں کا پہلو اس میں آ جائے گا، اور دوسرا خبر حالت نصب میں بھی چلی جائے گی۔ ما زید صالحن، صالح نہیں ہے زید، زید صالح نہیں ہے۔ ما ھذا بشرن، یہ انسان نہیں ہے، بشرن، بشرن نہیں آیا، حالت نصب کو ذہن میں رکھیے گا۔ ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ امہاتہم، یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ بھی چیز اس پہ آپ غور کریں تو حالت نصب میں آپ کو نظر آئے گی۔ امہاتہم نہیں ہے، امہاتہم ہے، لہٰذا یہ حالت نصب میں ہے۔ تو یہ تھی جی ماں کی بات، ایک تو آپ پھر ریوائز کر لیجئے۔ ماں نکرہ اور معرفہ دونوں طرح کے اسم پر داخل ہو جاتا ہے، اسم کی اعرابی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، خبر حالت نصب میں چلی جاتی۔ آگے چلتے ہیں۔ ماں کی خبر پر اگر بے زیر بی، یعنی با زیر بی کہنا چاہیے، داخل کرنے اگر ہو جاتا ہے ماں کے بعد جو آپ کے پاس اسم ہے، اسم کے بعد جو خبر ہے، تو خبر سے پہلے اگر بی لگ جاتا ہے تو بی لگنے سے ایک تو حالت جر میں خبر چلی جائے گی، ایک بات تو یہ ہو گئی، اور اس میں جر کے ساتھ ساتھ زوردار نفی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ نے کہنا ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے تو آپ کہیں گے مَلّٰہ غافلن، لیکن اگر آپ نے کہنا ہے اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے تو غافلن سے پہلے بی لگ جائے گا، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بی حرف جارہ میں سے ہے، اور شاید ہم نے حرف جارہ جو 11 پڑھے ہم میں سب سے پہلا یہی تھا، تو یہ ہو جائے گا، جو اس کے بعد خبر ہوگی وہ حالت جر میں چلی جائے گی، اور خبر میں زور پیدا ہو جائے گا، بڑی تاکید پیدا ہو جائے گی، سٹریس آ جائے گا، ایمفیسس۔ مَلّٰہ بغافل، اللہ بالکل بھی غافل نہیں، وما ہم بمومنین، اور وہ لوگ بالکل بھی مومن نہیں، وما ہم بخارجین من النار، وہ بالکل بھی خارج ہونے والے نہیں ہیں نار میں سے، آگ میں سے، وما صاحبکم بمجنون، اور بالکل بھی تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے با زائدہ کے بارے میں پڑھا کہ اگر خبر کے ساتھ منفی جملے میں، یعنی ما سے شروع ہونے والے منفی جملے میں اگر خبر سے پہلے با لگ جائے گا، ما سے پہلے شروع ہونے والے جملے کے خبر سے پہلے با لگ جائے گا، با زیر بی لگ جائے گا، تو زوردار نفی اور خبر حالت جر میں چلی جائے گی۔ اسی طرح سے جی ایک اور کمبینیشن دیکھتے ہیں کہ اگر ماں کی خبر پر، ابھی ماں کی خبر پر بے زیر بی داخل ہوا تھا، اب اگر اللہ داخل ہو جائے تو دونوں کام ہی نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، نہ تو خبر میں نہ والا کانسیپٹ برقرار رہے گا، خبر نیگیٹو سے پازیٹیو ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی جو ماں کی خبر حالت نصب میں چلی جاتی ہے وہ حالت نصب میں بھی نہیں جائے گی، رفع میں رہے گی۔
تو اللہ لگ جانے سے جو جتنے بھی ایکشن ایڈیشنل آپ آج پڑھ رہے ہیں وہ سارے کینسل ہو جائیں گے. یعنی خبر حالت رفع میں ہی رہتی ہے اور مطلب بھی اس کا نہیں والا نہیں ہوتا. تو اور ایمفیسس بھی آ جاتا ہے اس میں، یعنی آپ نے ایک جو تائیدی بات کرنی ہے وہ بھرپور تائیدی بات بن جاتی ہے. ما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر بالکل اللہ تعالیٰ کے رسول، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں بالکل یقیناً محمد. ما محمد الا رسول، تو اب دیکھیں یہ رسول جو ہے یہ خبر ہے، رسول ہونا خبر ہے. تو رسول نہ تو حالت نصب میں ہے نہ حالت جر میں، اور اس میں نہیں ہے محمد مگر، یہ نہیں اور مگر آپس میں ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کینسل کر رہے ہیں، جیسے یہاں پر ما اور اللہ. اور اس کو یوں بھی سر آپ کہہ سکتے ہیں. جی جی. سر ہم جیسے میتھس کرتے تھے نا، میتھس میں ہم ایک چیز ہوتی تھی نا، اس کو کینسل کرتے تھے، جیسے بائی پینسل اس کو کٹ کر دیتے تھے. جی تو جی یہاں جی. پر بھی ماں اور اللہ کو کٹ کر کے باقی جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاں اس میں ہی لگا دیں، بس اس میں ہاں بس جی. ہی لگا دیں، جیسے ہی ہم نے پہلے بس لگایا تھا، یا یہاں تو ہی لگا دیں. ہی لگا دیں، یا جو بھی موضوع حرف تاکید ہو بالکل بھی لگایا جا سکتا ہے. محمد بالکل اللہ کے رسول ہے، محمد یقیناً اللہ کے رسول ہیں، یا محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، جو بھی وہاں پہ تاکید کے لیے مناسب لگے آپ کو وہ آپ لگا دیں گے. یہاں پر آپ بالکل مناسب کہہ رہے ہیں کہ ما محمد اللہ رسول، تو یہاں پر نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول ہی. تو اللہ کے رسول ہی ہیں. اب یہ کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا سورہ آل عمران 144 کے، وہاں ہی سے کام چل رہا ہے یا یہ زور دیا جا رہا ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول یقیناً ہیں. تو یہ اب کانٹیکسٹ ہی ہمیں بتائے گا کہ کون سا حرف تاکید موضوع رہے گا. ٹھیک ہے جی، میرا کنسرن سمجھ رہے ہیں آپ مائی پوائنٹ؟ کہ جی صرف جی سر. یہاں تو ہی انہوں نے لگایا نا، ممکن ہے انہوں نے کانٹیکسٹ کو دیکھ کے ہی لگایا ہو، لیکن ہی از ناٹ دا اونلی وے آف ایمفیسائزنگ، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کانٹیکسٹ آگے پیچھے سیاق و سباق کیا ہے. چلے جی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آج دن منگل کا ہے نا جی؟ جی ٹھیک ہو گیا جی، رائٹ. وہ مجھے ایک چیز بدھ کے دن کے حوالے سے یاد آ رہی تھی، ویسے ریکارڈنگ آن ہے کہ بدھ کو یقیناً ریکارڈنگ آن ہونی چاہیے ہماری. اچھا. ما امرنا الا واحدۃ، ما امرنا الا واحدۃ، واحدۃ، نہیں ہے ہمارا حکم مگر ایک ہی، ہمارا حکم ایک ہی ہے. ما امرنا الا واحدۃ. تو یہ بھی وہی کمپوزیشن دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جو خبر ہے وہ حالت نصب اور جر میں نہیں ہے. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اگر نہیں لگانا ہے تو مگر بھی آئے گا، استثناء بھی آئے گا، یا پھر سیدھا سیدھا کر دیں with emphasizing word. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَمَن نَصْرُ، نہیں ہے مدد، إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مگر صرف اللہ ہی کے جانب سے. عند اللہ یا من عند اللہ، اللہ ہی کے پاس. ہاں یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے. عند اللہ یا عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کی طرف، یعنی اللہ ہی کی طرف سے ہے. بات تو وہی بنتی ہے من عند اللہ. اگر ہم کہیں عند اللہ کا مطلب اللہ کا، اللہ کی طرف، تو من عند اللہ اللہ کی طرف سے. تو نہیں ہے کوئی بھی نصرت یا مدد مگر صرف اللہ ہی کی جانب سے. اللہ ہی کی طرف سے نصرت کی امید رکھنی چاہیے، باقی سب ناخدا ناخدا ہی ہیں. اس طرح جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ان اور اللہ کا کمبینیشن بھی استعمال ہو سکتا ہے. پہلے ہم ما، پچھلی سلائیڈ میں ما اور اللہ کا جیسے کمبینیشن ہو رہا ہے، سمپل یہ ہوگا کہ ما کو ان اگر ریپلیس کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسے ہی چلے گا، ایسے ہی اس کا یہ بھی ایک شکل اس کی سمجھ لیں، اسی کی یہ شکل ہے کہ ماں کی جگہ ان آ جائے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر یہی دنیاوی زندگی، ہماری دنیاوی زندگی ہی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. وما نحن بمبعوثین، یہاں پر دوسرا اپلائی ہو جائے گا بی بائے زائدہ والا، اور نہیں ہے ہم بالکل بھی دوبارہ اٹھائے جانے والے.
ان ہیا الا حیاتنا الدنیا، تو پہلے حصے پہ غور کیجئے، ان ہیا الا حیاتنا الدنیا، تو آپ دیکھیں گے کمپیئر کریں گے پرانے والے کمبینیشن سے، تو ان کی جگہ ما آ گیا ہے، تو بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جی۔ اب تک کوئی بات جو کہنے سننے والی ہو، کوئی سر ڈیٹیل میں میں؟ میں ایک ایک چیز صرف دوسرے جو حاضرین ہیں ان کے لیے صرف کہوں گا آسانی کے لیے، کہ ماں کے جو ہے نا تین تین کیٹیگری بن گئی. ایک مائع یعنی ایک جو ہے وہ مائع نفی ہے، ایک بہت زیادہ نفی ہے، اور ایک پازیٹیو ہے. جو مائع ہاں نفی جی، ہے وہ بالکل وہ تو بالکل سیدھی سیدھی سی نفی ہے، جو نفی ہے کیونکہ وہ ناصبہ نفی ہے، یعنی نفی ناصبہ ہے، وہ خبر پہ ناصبہ کر دے گا، وہ حروف ناصبہ کی طرح ہو جائے گا. دوسرا والا جو ہے وہ مائع جو جو ماں ہے وہ آئے گا مرکب جاری کے ساتھ، وہ بہت زیادہ شدید نفی کرے گا. جی، اور اس بی کے کے اندر ساتھ چونکہ حروف. جاری جی کو سر، بی اسپیسیفائی کے کر ساتھ. دیں، صرف بی اپلائی، سارے جاری نہیں، جی صرف بی. بی۔ جی. تو اس کے اندر بی چونکہ حروف جارا ہے، اور حروف بہت طاقتور ہوتے ہیں تو وہ جارا میں لے جائیں گے اس کو. لیکن جو تیسری کیٹیگری ہے نا، جہاں پر آپ نے پورا ہی نل اینڈ وائڈ کر دیا ہے، جہاں پہ سلسلہ ہی ختم کر دیا ہے ماں اور اللہ کو لگا کر، وہاں پر اپنی ڈیفالٹ پوزیشن میں آ جائے گی خبر بھی اور مبتدا بھی، یعنی جی جی، دونوں رفع میں آ جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ پوزیشن جو ہے اعراب کے لحاظ سے ڈیفالٹ ہو جائے گی، لیکن مفہوم کے لحاظ سے بہت زیادہ تائید پازیٹیو ہو جائے گی. ہاں جی، بہت زیادہ پازیٹیو ہو جائے گی۔ اور یہ جو ماں کی تین چیزیں آپ نے بتائی ہیں، یہ آج کا کانسیپٹ ہے، یعنی کہ ماں کو آپ نے دیکھا کہ سمپل نفی، زوردار نفی اور زوردار تائید۔ اس کے علاوہ ماں کو آپ دیکھیں گے تو ماں کبھی موصولہ کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور ماں اور لحاظ سے ماں ہاذا، مطلب وہ سوالیہ میں بھی آ جاتا ہے کہ ماں کے کئی ہیں، لیکن آج جو ماں آپ پڑھ رہے ہیں وہ تین طرح سے آپ نے پڑھ لیا ہے۔ ایک سمپل کمبینیشن لیس ہے بالکل، دوسرے میں با کے ساتھ بازر بی کے ساتھ کمبینیشن ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کا کمبینیشن ہے۔ تو بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ان تینوں چیزوں پہ آپ نے ایمفیسس کر دیا، یاد رکھنے میں انشاءاللہ آسانی رہے گی جی۔ کوئی اور جی، کوئی مزید کوئی بات کو اجاگر کر کے سامنے رکھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم جی۔ چلیں جی، آگے چلتے ہیں، مزید انتظار سے بہتر ہے کہ آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، ماں کے بعد اگلا جو ہمارا حرف ہے جو کہ نفی کرنے والا حرف ہے وہ ہے لا۔ لا کے بارے میں آپ یہ دیکھ لیں جی، یہ اتنا یونیورسل نہیں ہے، یہ سب پہ داخل نہیں ہوگا، یہ صرف نکرہ پہ داخل ہوگا، نکرہ مبتدا، نکرہ اسم پر داخل ہونا ہے اس میں، اور اسے مؤخر ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ اب دیکھیں، غور کریں، اس جملے میں کچھ راز چھپے ہوئے ہیں جو کہ ان کھلے راز ہیں، آپ پہلے ہی جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہوتا ہے وہ عام طور پہ نکرہ تو ہوتا ہی نہیں، اگر وہ نکرہ ہوتا بھی ہے تو مؤخر ہو جاتا ہے، جیسے فی قلوبہم مرض، مرض فی قلوبہم نہیں ہوگا، بڑے پیارے سے آپ کے لیکن تھوڑے بڑے ہو گئے نا، جس سے بال بھی لمبے ہو گئے. اچھا، یہ مائک ذرا کائنڈلی آپ دیکھ لیجئے گا، تھوڑا سا اگر ٹھیک ہے جی۔ لا جو ہے صرف نکرہ مبتدا پہ داخل ہوتا ہے اور اسے مؤخر ہونے سے بھی بچاتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر لا نہیں ہوگا تو جیسے اگر ہم نے یہ کہنا ہو نا کہ نہیں ہے ان کے دلوں میں مرض، تو بڑے آرام سے یہ ویلڈ جملہ ہو جائے گا کہ لا مرض فی فی کیا ویسے کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، تو فی قلوبہم مرض میں جو آپ کا مرض آخر میں چلا گیا نا، آخر میں جو چلا گیا، وہ اگر لا وہاں پر لگتا ہوتا، اگر وہاں پر ہوتا تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، یعنی یہاں پر یہ ایگزسٹ کرتا ہوتا۔ میں تھوڑا سا تھوڑی سی کیا کہتے ہیں، آئی تھنک مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہیے، سمپلی ریپیٹ میں یہ کرنے جا رہا ہوں کہ لا اگر داخل ہوگا تو نکرہ پہ ہوگا، اور نکرہ مبتدا جو کہ عام طور پہ شروع میں ایگزسٹ نہیں کرتا، لا کی وجہ سے شروع میں ایگزسٹ کرے گا۔ تو دیکھ لیجئے، لا رجل خیرم من کا، کوئی مرد نہیں ہے بہتر آپ سے، تم سے، لیکن ہم ادب کی وجہ سے کہیں گے آپ سے۔ لا رجل، لا رجل خیرم من کا، تو یہ آپ دیکھیں اگر یہ لا نہ ہوتا تو یہ اسم جو ہے یہ معرفہ ہے، اس نے آخر میں چلا جانا تھا، مؤخر ہو جانا تھا، لیکن لا اس کو کہتے ہیں نہیں جی آپ ادھر ہی رکیں، آپ مجھے پکڑ لیں، میں میرے سہارے سے
آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ لا خوف علیہم، نہیں ہے خوف ان کے اوپر۔ تو یہ لا والی بات ہوگی۔ تو لا اور ما میں کیا فرق ہوگا جی؟ لا بھی مطلب میں تو ما سے مختلف نہیں ہے، لیکن یہ یونیورسل نہیں ہے، یہ معرفہ پہ داخل نہیں ہوگا، نکرہ پہ داخل ہوگا، اور نکرہ پہ داخل ہوگا تو اس کو اپنے ساتھ شروع میں روک کے بھی رکھے۔ ٹھیک ہوگی جی بات؟ اٹس اوکے۔ جی سر۔ اصل سر دوسری ایک بات یہ ہے کہ ابھی ہم جو جو نافیہ حروف کی جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا نا کہ یہ ہم بات صرف اسم کے لحاظ سے کر رہے ہیں، کیونکہ جو فعل ہے اس میں بھی تو ما جو ہے مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ فعل پہ آتا ہے، ماضی پہ، اور لا جو آتا ہے جی وہ جی جی جی، مضارع۔ بالکل جی بالکل۔ آپ نے یقیناً یہ آپ کے مطالعے میں یہ چیز کہیں نہ کہیں سے یقیناً گزری ہوگی، کیونکہ ہم نے تو اس کو نہیں دیکھا ابھی تک۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عام طور پہ، ہمیشہ نہیں لیکن زیادہ تر، ماضی کے ساتھ آتا ہے اور لا مستقبل کے ساتھ آتا ہے، لیکن ابھی ہم اس ڈومین میں نہیں پہنچے ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں جملہ اسمیہ کی، اور جملہ اسمیہ میں یہ آپ لا اور ما کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ دوبارہ جو جملہ اسمیہ میں لا اور ما کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں، بات صاحب ریپیٹ کیجیے گا اس کو۔ سر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی ہم جملہ اسمیہ سے باہر نہیں نکلے ہیں کہ ہم جی کہیں جی، کہ ہم اسی شہر میں گھوم رہے ہیں ابھی۔ ہاں جی، جملہ اسمیہ میں ہم نے استفہام پڑھا تھا، کویسچن مارک، اس کے بعد ہم نے آج نافیہ شروع کیا ہے۔ تو ہم ان نافیہ کو کر رہے ہیں، نیگیٹو ورڈز کی بات کر رہے ہیں جو کہ صرف اسم کے اوپر داخل ہو رہے ہیں، نہ کہ فعل کے اوپر داخل ہو جی رہے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ابھی تک ہم نے صرف دو الفاظ یاد کیے ہیں، ما اور لا۔ اور ہوں ما جو ہے وہ بڑا خاص ہے کیونکہ اس کی خصوصیات ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن لا کی جو خاصیت یہ ہے کہ یہ تو جو مبتدا ہے اسی کو نکرا کر دے رہا ہے، یعنی اسی مبتدا کو جو نارملی معرفہ ہوتا ہے اس کو نکرا کر دے رہا ہے۔ تو یہ ایک عجیب اس کی بات ہے جو کہ ہوں، ذہن میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ یا اس کو ادروائز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یا اگر ہو ہی وہ نکرا تو اس کو تھوڑے سپورٹ بھی دے رہا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ کہا نا کہ اس کو معرفہ کو نکرا بنا دیتا ہے، لیکن فرض کریں کہ وہ ہے ہی نکرا تو اس کو سپورٹ بھی دے رہا ہے، اس کو مؤخر ہونے سے بھی بچا رہا ہے۔ اس اینگل سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ دونوں اینگل سے دیکھنا، اس ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ چیز ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ اس انداز سے بھی بات ہوئی تھی، لہٰذا ذہن میں رکھنا آسان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور اس کے بارے میں جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا، ہنٹ دیا، اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا اور ما کے اصول جملہ اسمیہ میں کچھ اور ہیں، اور ان دونوں کے اصول جملہ فعلیہ میں کچھ اور ہوں گے۔ وہاں ہم دیکھیں گے کہ ما کہاں لگنا ہے، لا کہاں لگنا ہے، ماضی مضارع کی بات آ جائے گی، لیکن یہاں پر بات آ رہی ہے معرفہ نکرہ کی۔ ٹھیک ہے سر، کیا یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے جس کو بہت کنسیڈر بالکل کرنا اچھا چاہیے؟ پوائنٹ سر، بہت زبردست، رائٹ ہو بہت گیا جی، اچھا چلیں پوائنٹ۔ جی، ماشاءاللہ یہ ڈسکشن کا جو ہے نا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ چیزیں مختلف انداز سے کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا جی، لاتا کے بارے میں کوئی میری معلومات نہیں ہے کہ لاتا اور لا میں کیا فرق ہے۔ لاتا بس شکل مختلف ہے، باقی رول اس کے لا والے ہی ہیں جو میری معلومات ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں اور کوئی اس کی ڈسٹنکشن ہے تو وہ ضرور شیئر کرے۔ تو لاتا کا وہی مطلب ہے میرے خیال میں جو کہ لا ہے، اور اس کی مثال بھی یہ دی گئی ہے، لا تلہینو ہین المناس۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھ لیں، یہاں بھی ایک بریکٹ آ گئی ہے اور اس میں خالی جگہ پر کی گئی ہے، لا تہینا مناسن، تو نہیں ہے یہ وقت چھٹکارے کا وقت۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جی؟ یہ بریکٹ میں لکھنا ان کو کیوں وہ کیا کہتے ہیں، کیوں ضرورت محسوس ہوئی ان کو؟ کیسے لگا سر کہ کوئی چیز یہ محذوف ہے؟ سر اس طرح سے تو نہیں ہے کہ یہ لات جو ہے اسی طرح لا کو فالو کرتے ہوئے یہ جو ہین ہے اس کو یہ ہونا یہ چاہیے تھا، یعنی نہیں، اس کے اندر وہ نہیں ہے نا، مبتدا کہاں سے لائیں گے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے فرمایا ہے، بالکل ایگزیکٹلی دس از دا تھنگ، کہ یہاں پر لاتا کے بعد صرف جو ہے نا وہ خبر پڑی ہوئی ہے، مبتدا ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو مبتدا ہے وہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ مبتدا ہے جو کہ چھپا ہوا تھا، جو محذوف تھا، جو انڈرسٹوڈ تھا، لیکن اس کو آپ نے مبتدا کی اس جملے میں مبتدا والی جگہ، جو جگہ یا عہدہ، جو پوزیشن خالی تھی، اس کو فل کیا گیا ہے کہ مبتدا یہ ہے جو کہ بولا اور سنا نہیں جا رہا، صرف سمجھا جا رہا ہے۔ لا تلہینو
ہینا مناسن، کہ یہ وقت چھٹکارے کا وقت نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی جی، دس از دا رائٹ پوائنٹ. امید ہے کہ سب لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. تو ہم نے ماں پڑھا، ماں کی اچھی ڈسکشن ہو گئی، لا کی بھی ہو گئی، لاتا کی بھی ہو گئی. تو ہم تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے میں اس وقت اگر میں وقت کو دیکھوں تو ماشاءاللہ ہم آدھے سے زیادہ وقت کنزیوم کر چکے ہیں. اگلے ٹاپک کی طرف آپ سے اجازت کی ساتھ میں بڑھ رہا ہوں. جی سر، بسم اللہ. سلائیڈ تھوڑی سی آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے. ڈونٹ نو کہ یہ ہاں جی آگے لائے نفی جنس. ایسا لا ہے جی، اب ایک اور لا آ گیا جو کہ پہلے والے لا سے مختلف ہے. یہ لا اپنے اندر کچھ اور فیچر رکھتا ہے، اور یہ کیا کرے گا؟ یہ اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو کچھ اور ہی کیا کہتے ہیں کہ رنگ میں رنگ دے گا. اس کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کہ جو خبر ہے نا وہ پوری طرح سے ایک پوری کیٹیگری کے لیے نیگیٹو خبر بن جائے گی. جب کسی اسم کی مکمل جنس، ہاں یہ کہہ لیں کہ اس اسم کی پوری کلاس، یعنی اگر میں انسان کی بات کر رہا ہوں تو ٹوٹلی میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں، تو اس کی یعنی جو خبر کا اطلاق اس ایک انسان پہ نہیں بلکہ تمام انسانوں پہ ہو جائے گا. تو پوری کی پوری جنس جو اسم استعمال ہوا ہے، جو مبتدا ہے یا اسم ہے، اس کی پوری کیٹیگری کے لیے وہ خبر اپلائی ہوگی. تو لائے نفی جنس اس کو کہتے ہیں. جب کسی اسم کی مکمل جنس، مکمل کیٹیگری، مکمل کلاس، مکمل لاٹ کی نفی کرنا مقصود ہو تو اس پر لائے نفی جنس داخل کیا جاتا ہے. اب اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کے کمال دیکھیں کہ یہ کتنا با کمال ہے. 4 خصوصیات پیدا کرے گا اپنے سے بعد میں آنے والے. اس کا اسم جو ہوگا واحد ہوگا، نکرہ ہوگا، تنوین کے بغیر ہوگا. ماشاءاللہ یہ دیکھیں ذرا، نکرہ بھی ہے، تنوین کے بغیر بھی ہے. یہ عام طور پہ یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو. جو چیز نکرہ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ ال والی نہیں ہوتی، تنوین والی ہوتی ہے. لیکن یہاں نہ ال ہے، نہ نکرہ ہے، نہ تنوین ہے، اور حالت نصب میں ہوگا. تو یہ 4 چیزیں جناب اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. واحد، نکرہ، تنوین کے بغیر، یہ خاص طور پہ کمبینیشن ہے اور حالت نصب میں ہوتا ہے. لا اکراہ فی الدین. اکراہ کیا ہے جی؟ جبر. لیکن جبر کا مطلب ہے کسی بھی قسم کا کوئی جبر نہیں، تمام قسم کا جبر. جبر کی کیٹیگری میں جو جو کچھ بھی چیز آتی ہے وہ سب ختم. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں، اکثر یہ بحث آتی ہے کہ دین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین میں آ جاؤ اور جو مرضی کرو، بلکہ دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے. وہ دل کی ایک گواہی کا نام ہے، دل کی مرضی کا، دل کی منشا کا نام ہے دین میں. ہاں دین میں آنے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ جو قبول کرنا پڑتا ہے جو دین کے تقاضے ہوتے ہیں. بلکہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں ان کی تو بعض باتیں یاد آتی ہیں، کہتے ہیں جی نامکمل اطاعت منہ پہ مار دی جائے گی، کہ جو دل کیا وہ کر لیا، جو وارا کھایا کر لیا، جو نہیں پسند آیا وہ نہیں کیا. تو ایسی اطاعت اللہ کو قبول نہیں ہے. تو بہرحال جی لا اکراہ فی الدین. اب اکراہ پہ غور کریں. واحد ہے، نکرہ ہے، تنوین کے بغیر ہے، اور حالت نصب میں ہے. یہ چیز چیک کرتے جائیں. اگر یہ چیز آپ کو لا کے بعد مل رہی ہے تو یہ لا عام لا نہیں ہے، لائے نفی جنس ہے. ٹھیک ہے جی. اتنی سی بات جو آپ کے سامنے بیان ہوئی، امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے گریسپ کر لیا ہوگا، سر اس انڈرسٹینڈ میں کر جو لیا ہوگا. پوری لاٹ ہے وہ پھر دین ہے یا اکراہ ہے؟ ہاں جی، دین میں کسی بھی قسم کا کوئی جبر نہیں. جو چیز بھی جبر کی کیٹیگری میں آتی ہے وہ نہیں ہے. نفی ہو رہی ہے اس کی جبر کی. کوئی بعد بھی میں آنے جبر والی کی اور نہیں، جو پہلے آ رہا ہے لا کے بعد جو چیز ہے نا، لا کے بعد جو چیز آ رہی ہے، لا کے جی امیجیٹلی سر، میں بعد وہ کہہ جس رہا پر ہوں لا کہ داخل ہوا ہے، جسٹ امیڈیٹلی. اس کی تمام کیٹیگری پر، تمام پاسبلٹیز پر اس پہ نہ کا کراس لگ گیا جی اس کا. جیسے آج کل ہمارے مہربان کراس لگاتے پھرتے ہیں پتہ نہیں کس کس پہ. اچھا جی، لا رہبانیت فی الاسلامی. کسی بھی قسم کی کوئی رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، کوئی رہبانیت نہیں ہے. تو رہبانیت واحد ہے، نکرہ ہے، تنوین کے بغیر ہے، اور حالت نصب میں ہے. چاروں باتیں ریپیٹ کرتے جائیں.
اچھا جی، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یہاں پر یہاں لا کے بعد ریبا، تو ریبا کو چیک کریں، چاروں اس کے اجزاء پورے ہیں، بالکل پورے ہیں، واحد ہے، نکرہ ہے، حالت نصب میں ہے، اور تنوین کے بغیر ہے، تو ان الساعۃ لآتیۃ، سر بے ایک سوال شک، میں پوچھوں گا معذرت کے ساتھ. سر معذرت کے بغیر پوچھیں آپ. سر جب ہم نے کہہ دیا کہ یہ حالت نصب میں آئے گا تو پھر تنوین کی کہاں سے بات آ گئی؟ کیونکہ تنوین تو پیش کے ساتھ آئے گی نا، تو جب آگے ہی حالت نصب میں تو پھر تنوین ہم کیوں یاد کر رہے ہیں؟ سر تنوین جو ہے وہ جو ہے محمدن، 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 تینوں میں تنوین ہے، آخر میں نون کے بغیر نون کی آواز آ رہی ہے اچھا. نا، ٹھیک ہے نا جی. تو صحیح. تنوین صرف پیش والی نہیں ہوتی، تنوین زبر والی بھی ہوتی ہے، تنوین وہ جر والی جو ہوتی ہے وہ زیر والی بھی ہوتی ہے. اچھا. ٹھیک ہو گیا صحیح جی، صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہو گیا جی. تو ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، یعنی یہ ڈبل جو ہے، ڈبل کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی، ڈبل ڈبل حرکت کی بات ہو رہی ہے. تو ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت، دیکھیں اس میں وہ کیا کہتے ہیں، تاکید چیک کریں جی، انا بھی ہے، لا بھی ہے، اور یہ لام کون سا ہے؟ لام تاکید. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، تو آج کا ہمارا فوکس ریبہ ہے، یعنی لائے نفی اس جنس اور اس کے اثرات جی. کا مطلب زوردار نفی ہو رہی ہے یہاں پہ، نہ بھی آ رہا ہے، لا زو بھی آ رہا ہے، لام تاکید بھی آ ہاں جی، یہ پہلی بات جو ہے نا، اس کو اگر آپ دوسری سے اگر ہم وہ کر لیں، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ زوردار نفی جو ہے نا، اسی پہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ جو فیکٹ بیان کیا گیا یہ بالکل صحیح ہے، یا نئی یہاں تو آگئی تائید کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، یقیناً 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 آنے والی ہے، لا ریب فیہا، کسی قسم کا کوئی شک اس میں نہیں ہے. تو مزید اس چیز سے اس کی اور تاکید پیدا ہوگی کہ پہلے تو یہاں پر ہی دو تاکیدی الفاظ آ گئے، دو تاکید پیدا کرنے والے علامات آ گئی، اور آگے اس میں جو کسی بھی قسم کے شک سے پاک اس کو کر دیا گیا ہے، تو وہ بھی اسی کی تاکید میں وہ جمع ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہم ترجمے کی بجائے ہم عربی سیکھنا چاہتے ہیں، کہ ہمیں عربی میں جو چیز ہے، جو تاکید ہے، جو انٹینسٹی ہے، جو کیا کہنا چاہیے کہ جو ٹیسٹ کہہ لیں، وہ نیچے تو بہت پاپڑ بیل کے وہ چیز اس کے قریب قریب پہنچنا پڑتا ہے، لیکن آپ جب اس انا کو، اس لا کو اور اس سارے کمبینیشن کو جب سمجھتے ہیں تو جو تاثر پیدا ہوتا ہے. اور ویسے بھی یہ دیکھیں نا، یہ تو ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ کے اپنے ورڈز، اللہ تعالیٰ کا اپنا لکھا ہوا خط ہے ہمارے نام، اور یہ تو اس کے تراجم ہے، تو بہت، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے یہ لکھ کے روانہ کیا، تو اس کو سمجھنا تو ماشاءاللہ چاہیے، اور اللہ ہمیں توفیق دے. تو جہاں تک آپ کا سوال یہ تھا کہ بالکل اس میں جو تاکید، تو بالکل ایک تو یہ انا اور لا اس خبر میں تاکید کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں شک کا بالکل نہ ہونا، بلکہ کسی بھی قسم کے شک کا نہ ہونا بھی اس میں مزید اس کے ہونے کو وہ سٹیمپ کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے اس کی. آگے جی، سر ذالک ایسا نہیں، سوری، ایسا تو نہیں لگتا کہ جو پہلا پورشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، تو اس کی نفی کرنے کے لیے بہت اسٹرانگ ورڈ چاہیے تھا، تو وہ لا نے بیلنس کر دیا؟ ہاں جی، دیکھیں پہلا جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اس کی سٹرینتھ میں دیکھیں نا، اگر مزید اس کو اور کہ دیکھیں اتنا ہم نے آپ کو تاکید بتا دی، پھر بھی اگر یقین نہیں ہے تو دیکھ لو کہ کسی قسم کا کوئی شک اس چیز میں نہیں، جو خبر یہ بات ہم نے بتا دی ہے اس کے اپوزٹ نہ سوچنا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لا ریب فیہا، اسی کو ہی دیکھیں نا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اور اس میں اس کے نہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. تو دس از، اب آپ باقی جس طرح چاہیں انڈرسٹینڈ کر لیں، مطلب تو اس کا یہی ہے کہ پہلے اس کے ہونے کے بارے میں، اور اس کے ہونے میں جو شک ہے اس کی مکمل نفی ہو رہی. رائٹ ہو گیا سر؟ جی سر. سر میں اصل میں وہ اس سے بول رہا تھا، وہ جو کہتے ہیں نا نثر، یعنی نثر کی جو وہ ہوتے ہیں نا بلاغت کے جو قانون ہوتے ہیں، میں اس والے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر چونکہ اتنی اسٹرینتھ آئی ہے تو اس اسٹرینتھ کو کیری اوور کیا ہے انہوں نے. دیکھیں پہلے یہ مجھے جو پتا نہیں ہے، صرف میں صرف ایسی سیکنڈ ایک والا بات جو، سوچ رہا تھا. ہاں نہیں، سیکنڈ والا جو جملہ ہے نا، وہ پہلے والی خبر کی انکار نہیں کر رہا، بلکہ اس خبر میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک ہے تو اس کا مکمل طور پہ انکار کر رہا ہے. تو سارا کچھ ملا جلا کے اس پہلے والے پارٹ کے ہونے کو زیادہ سے زیادہ تقویت دی جا رہی.
بلاغت میں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن بلاغت میں یہ چیز نہیں، یہ تو بہت ہی کچھ کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بلاغت والی بات، بلاغت تھوڑی سی ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس میں وہ چیز کہی جا رہی ہوتی ہے جو نہیں کہی جا رہی ہوتی، یہ ایک کہہ لیں اس کے بارے میں کہ کچھ کہے بغیر کچھ کہا جانا، دیٹ از بلاغا۔ لیکن بہرحال اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت کلیئر کیٹیگری میں آئے گی بلاغت، شاید میرے علم کے مطابق یہ اس میں جو عربی کو زیادہ جاننے والے ہیں اس کو بلاغت کے کیٹیگری میں نہ رکھیں۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی، ذالک الکتاب، ممکن ہے یہ چیزیں مزید واضح ہوں میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ بات یہاں ختم ہوگی، آگے اگلی بات ہے کہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس کے بارے میں بالکل کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، الحدیث، کہ میں خاتم، خاتم مہر کو کہتے ہیں، مکمل کرنے والا وہ شاید خاتم ہوتا ہے، تو جو یہ کنفرم کر لیجئے گا، میں بھی کروں گا، خاتم شاید کہا جاتا ہے مہر کو، جس سے کہتے ہیں سیل کر دینا۔ انا خاتم النبیین، میں نبیوں کی مہر ہوں، یعنی ان کے اینڈ پہ لگ جانے والی سٹیمپ ہوں، جیسے آپ ایک چیز مکمل کر کے سیل کر دیتے ہیں۔ لا نبی بعدی، تو نبیہ پہ غور کیجئے گا، واحد، نکرہ، تنوین کے بغیر اور حالت نصب، تو یہ آ گیا جی لائے نفی جنس۔ اور ہم ماشاءاللہ وقت بھی مکمل کنزیوم کر چکے، دیکھتے ہیں آگے کچھ ہے۔ ہاں جی جلدی مکمل کرتے ہیں۔ لائے نفی جنس کے اسم کے بعد، اسم کے بعد اگر حرف استثناء الا آ جائے تو اس کے بعد والا اسم لائے نفی جنس سے مستثنیٰ ہو جاتا ہے اور حالت رفع میں آ جاتا ہے۔ وہی والی بات آگے جی، اللہ نے دونوں چیزیں کینسل کر دینی ہے، ایک تو اس کی نفی اور دوسرا اس کا جو اعرابی حالت میں تبدیلی تھی، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر اللہ ہی ہے، یعنی ٹوٹلی پازیٹیوٹی کی طرف ہم چلے گئے، بالکل بھی کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جتنی تقویت سے آپ انکار کر رہے ہیں اتنی تقویت سے آپ اقرار ہو جائے گا، لا حول، بالکل بھی کوئی طاقت نہیں ہے، ولا قوت، اور بالکل بھی کوئی قوت نہیں ہے، الا باللہ، سوائے یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ۔ تو لائے نفی جنس کے اسم کے بعد اگر استثناء آ جائے، اللہ آ جائے، تو اس کے بعد والا اسم، بعد والا اسم، پہلے والا نہیں، پہلے والا جو اسم ہوگا وہ وہی چار خصوصیات کا حامل ہوگا، لیکن اللہ کے بعد والا جو اسم آ جائے گا وہ ان چار خصوصیات والا نہیں ہوگا، وہ حالت رفع میں ہوگا، اگر کوئی اور اس پہ یہ کوئی حالت جر وغیرہ والی صرف صورتحال نہیں ہے تو، اور حالت رفع میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، حالت رفع میں بھی آتا ہے۔ لا الہ اس والے کے اوپر اپلائی ہوگا، لا کا اثر ہر لحاظ سے، اور اللہ کے بعد والا حالت رفع میں ہوگا، اس میں وہ چاروں شرائط ہونا لازمی نہیں ہے، اور اس میں ایک تاکید یا تائید والا معاملہ آ جائے گا۔ لاسٹ منٹ چل رہا ہے، نیکسٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل یہیں سے اس کو دوبارہ سے ریوائز کرتے ہوئے آگے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز چلیں گے۔ اس میں تفضیل انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کل ٹاپک ہوگا، گڈ بیٹر بیسٹ والا جو معاملہ ہوتا ہے، سپرلیٹو ڈگری اور کمپیریٹیو ڈگری، یہ کل انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم پڑھیں گے۔ جی کوئی بات ہو تو آپ، یہاں ٹائم نہ سر بچا میں تو یہ کہہ میسج رہا میں۔ تھا کہ ماں جیسے اللہ کو، ماں اور اللہ جب آتے ہیں تو وہ کٹ جاتے ہیں، اسی طرح لا اور اللہ بھی کٹ جاتے ہیں، تو اس میں بھی پھر بس وہ بس اور ہی والا ہی کانسیپٹ آ جاتا ہے اس میں۔ جی بالکل، یہ تائید در تائید پیدا ہو جائے گی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ سر ایک سلائیڈ ذرا پیچھے لے کے جائیے گا کہ یہ لا، لا کوئی ڈفرنٹ لا تھا یا وہی لا تھا، یعنی لا اور لا سے یہ والے لا کی کوئی الگ کیٹیگری تھی کیا؟